بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دیہات کی زندگی سادہ اور پرسکون ہوا کرتی تھی۔ ایک سرسبز گاؤں تھا جہاں لوگ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل انسان رہتا تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران اپنی نیکی، سچائی اور مہمان نوازی کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ ایک بڑا سا حجرہ تھا جہاں ہر وقت مہمان بیٹھے رہتے تھے۔ مسافر، تاجر اور گاؤں کے لوگ اکثر اس حجرے میں آ کر بیٹھتے تھے۔ عمران ہر آنے والے مہمان کو عزت اور محبت سے بٹھاتا تھا۔ وہ مہمانوں کے لیے چائے، کھانا اور آرام کا ہر انتظام کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ عمران جیسا مہمان نواز انسان بہت کم ملتا ہے۔ عمران کی زندگی میں ایک اور بڑی خوشی بھی تھی۔ اس کی 3 خوبصورت اور معصوم بیٹیاں تھیں۔ عمران اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی خوشی اور آرام کا خیال رکھتا تھا۔ بیٹیاں بھی اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ عمران کی بیٹیوں کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ عمران اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق اور نیکی کی تعلیم دیتا تھا۔ وہ انہیں ہمیشہ سچ بولنے اور صبر کرنے کی نصیحت کرتا تھا۔ عمران کا گھر محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ ہر دن صبح عمران حجرے میں مہمانوں کی خدمت میں مصروف ہو جاتا تھا اور اس کی بیٹیاں گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتی تھیں۔ زندگی اسی طرح سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن شام کے وقت ایک اجنبی عورت عمران کے دروازے پر آئی۔ وہ عورت بہت پریشان اور تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ اور چہرہ اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے عمران سے کہا کہ وہ ایک بیوہ ہے اور بے سہارا ہو گئی ہے۔ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ اس نے عمران سے پناہ مانگی۔ عمران کا دل نرم تھا۔ اس نے فوراً اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس عورت کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ چند دن تک وہ عورت خاموشی سے گھر میں رہتی رہی۔ عمران کی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ عزت سے پیش آتی تھیں۔ وقت کے ساتھ عمران نے سوچا کہ اس عورت کو ایک مستقل سہارا ملنا چاہیے۔ گاؤں کے کچھ بزرگوں نے بھی عمران کو یہی مشورہ دیا۔ چنانچہ عمران نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر کچھ ہی وقت بعد اس عورت کا رویہ بدلنے لگا۔ جب عمران حجرے میں مہمانوں کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ عورت عمران کی بیٹیوں کے ساتھ سختی کرنے لگتی۔ وہ انہیں بہت زیادہ کام کرواتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ان پر سخت آواز میں ڈانٹتی بھی تھی۔ بیٹیاں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہیں۔ وہ اپنے والد کو کچھ نہیں بتاتی تھیں کیونکہ وہ اپنے باپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھیں۔ وقت کے ساتھ عورت کی سختی اور بڑھتی گئی۔ بیٹیاں اکثر چپ چاپ آنسو بہاتی تھیں، مگر جب عمران گھر آتا تو وہ مسکرا دیتی تھی۔ عمران کو لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی بیٹیاں مشکل میں ہیں۔ ایک دن اچانک عمران کو کسی کام سے جلدی گھر واپس آنا پڑا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ عمران حیران ہو کر جلدی سے اندر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹیاں خوفزدہ کھڑی ہیں اور وہ عورت ان پر سختی کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عمران کا دل دہل گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً بیٹیوں سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو بیٹیاں خاموش رہیں، مگر بار بار پوچھنے پر انہوں نے سچ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ سختی ہو رہی تھی۔ یہ سن کر عمران کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ اس کی بیٹیاں اتنا دکھ سہتی رہیں۔ اس نے اسے سختی سے سمجھایا کہ بچوں پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر وہ عورت اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تب عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ اس نے اسے گھر سے نکال دیا۔ عمران نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی کہ وہ پہلے سچ نہ جان سکا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی بیٹیوں کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے عمران کے انصاف اور محبت کی تعریف کی، اور عمران کے گھر میں دوبارہ خوشی، سکون اور محبت واپس آ گئی۔